ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ حضرت استاد گرامی حفظہ مفتی محبوب علی صاحب، علماء کرام و معزز حاضرین، قرآن عظیم کی جو مبارک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ عربی زبان کا مطلب بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ منہاج العربیہ ایک عربی سمجھنے کا کتاب کیا آتا ہے، اس سے عربی کی کچھ لغتیں سمجھ لی جائیں تو ہم عربی زبان سے واقف ہو گئے اور اب ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کو عربی بتا کر ہمیں اس ملک کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جہاں کی زبان میں اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور ملک عرب میں یہ عربی زبان کس طرح بولی جاتی تھی، کس طرح استعمال کی جاتی تھی، عربی زبان کے کس طرح مطلب سمجھے جاتے تھے، ان تمام اصول، قاعدے اور ضابطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب عربی زبان کو سمجھا جائے گا تب کہیں جا کر قرآن پاک صحیح طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ عربی زبان میں ایک تو عربی کی ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں جس میں عربی لغت اور عربی زبان کے لفظی معنی سمجھے جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا۔ تو اب انا کون سا لفظ ہے؟ انا دو کلموں سے مرکب ہے، ایک اس میں انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور ایک نا ضمیر جمع متکلم کی ہے۔ انا کے معنی آتے ہیں یقیناً، بے شک، اور جو اس میں ضمیر ہے نا، اس کے معنی آتے ہیں ہم۔ تو انا بے شک ہم نے، پھر انزلناہ یہ جمع متکلم کا فعل کا صیغہ بولا۔ تو اب عربی زبان سیکھنے کے لیے ہمیں پہلے عربی زبان کی یہ لغت سیکھنا پڑے گا کہ صاحب انا کیا ہے اور پھر انزلناہ کیا ہے اور وہ انزلناہ میں وہ ضمیر کیا ہے اور اس سے کیا مطلب نکالا جا رہا ہے۔ پھر اس لغت کو جاننے کے لیے اس کے گرامر اور قاعدے سیکھے جائیں، جسے علم نحو اور علم صرف کہا جاتا ہے۔ اور قرآن عظیم چونکہ عرب لوگوں کے طریقے پر نازل کیا گیا ہے تو عرب لوگ اپنے کلام کے اندر کہیں پر کوئی لفظ بول کر اس کے حقیقی معنی مراد لیتے تھے، کہیں اس کے مجازی معنی مراد لیتے تھے، کہیں اشاروں کنایوں میں کلام کیا کرتے تھے، اور اپنے اشارے اور کنایوں کے اندر وہ اپنے کلام میں اپنی شان کو ظاہر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام شان والے کلاموں کے مقابلے میں اپنا کلام عظیم نازل کیا تو ان اصول اور نقطوں سے وہ خالی نہیں ہے جو عرب لوگ اپنی زبان کے اندر استعمال کیا کرتے تھے۔ اور ان نقطوں کو سمجھنے کے لیے، حقیقت و مجاز سے واقف ہونے کے لیے قرآن عظیم کو اگر ہم حقیقت و مجاز اور کنایے اور اشارات ہر اعتبار سے ہم سمجھنا چاہیں تو پھر ہمیں علم بلاغت سیکھنا پڑے گا۔ علم بلاغت کے اندر علم بیان اور علم معانی سے واقف ہونا پڑے گا، جس سے ہم یہ سمجھیں کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے عربی کا کوئی لفظ بولا ہے تو وہاں اس کے حقیقی معنی مراد ہے، کہاں عربی کا کوئی کلام استعمال کیا ہے تو اس سے اس کے مجازی معنی مراد ہے۔
ضابطوں کی پرواہ نہیں کرتے اور قرآن عظیم کے صرف لفظی ترجمے وہ اردو زبان یا ہندی زبان کے اندر پڑھ لیتے ہیں تو آیت کا مقصد کچھ ہوتا ہے اور اس کی وہ فٹنگ کہیں اور کر دیتے ہیں تو مقصد کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے۔ جیسے کوئی لاعلم اور انجان شخص اپنا سفر شروع کرے کہیں جانے کے لیے اور اسے پتہ نہ ہو چل پڑے کسی اور راستے پر تو وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتا۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ترسم نرسی بکعبہ اے عربی عراق تو میربی بترکستان، اے عربی اے نہ سمجھ مجھے ڈر ہے کہ تو کعبے نہیں پہنچ سکے گا کیونکہ جس راستے پر تو چل رہا ہے یہ تو ترکستان کو جا رہا ہے۔ تو عربی کے جب صحیح معنی سے آدمی واقف نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کعبے کے معنی بیان کیے ہیں اور وہ ترکستان کی طرف کو نکل جائے گا۔ تو خالی ہم اردو کے ترجمے سے پوری طرح قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے، بس اتنا ہے کہ اس کے لفظوں کے جو ترجمے ہم سمجھ لیں اور ہم یہ جان لیں کچھ نہ کچھ کہ اللہ اپنے کلام میں کیا فرما رہا ہے، کچھ تو ہمیں علم آ جائے۔ تو اس لیے قرآن کا ترجمہ پڑھنا بہتر ہے۔ اردو میں بھی پڑھیے، ہندی میں بھی پڑھیے، لیکن اگر کوئی معنی ایسے آپ کے سامنے آ جائیں جو آپ کے ذہن کو الجھانے لگے اور اس کے صحیح مطلب سے آپ واپس نہ ہو تو پھر علماء کرام سے رجوع کیجیے، خود اس کا مطلب سمجھ کر من بیٹھیے، ورنہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور بہروں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں۔ اب قرآن پاک میں جب آپ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں گے تو ظاہری معنی یہی لکھے ہوئے ملیں گے کہ بے شک آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ تو جو اس کلام کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرنے لگتے ہیں جبکہ یہ حقیقی معنی کے لیے یہاں پر نہیں ہے، یہ مجازی معنی کے لیے یہاں استعمال کیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم قبرستان جاتے ہو، اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتی ہو اور وہاں جا کر اولیاء کرام سے جب تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو ہمارے لیے دعا کر دو تو تمہارا یہ کہنا بیکار جاتا ہے، تمہاری بات وہ نہیں سن سکتے۔ قرآن منع کر رہا ہے، قرآن میں لکھا ہے بے شک آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہ تو مردے ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کے انتقال ہو گئے، اب تم اپنی بات انہیں کیسے سنا سکتے ہو؟ تو اس کا ایک جواب تو عام طور سے علماء کرام یہ دیا کرتے ہیں کہ اس آیت میں اس ماں کی نفی دی گئی ہے کہ تمہارے اندر یہ طاقت نہیں کہ اپنی آواز سنا سکو، لیکن اللہ اگر کرم فرمائے تو تمہاری آواز ان تک پہنچا دے اور ان کی روح تک جب پہنچ جائے تو وہ تمہاری آواز سن لے اللہ کے کرم سے۔ اور دوسرے معنی اس کے یہ ہے کہ یہ آیت ان ظاہری قبروں کے لیے نازل ہی نہیں ہوئی، نہ مزاروں کے لیے نہ قبروں کے لیے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس زمانے میں چلتے پھرتے کافر تھے جن کی روحیں اندر سے مردہ ہو چکی تھی اور ان کے جسم ان روحوں کے قبریں بن چکی تھی، ان چلتے پھرتے زندہ کافروں کو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم انہیں کیا دین کی بات سنانا چاہتے ہو؟ جب یہ سننا ہی نہیں چاہتے تو یہ تو مردوں کی طرح ہے، یہ مردے تمہاری بات نہیں سن سکتے، تم اپنی باتیں ان مردوں تک کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہ قبروں کے لیے آیت نازل ہی نہیں ہوئی ہے، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ اس زمانے کے زندہ کافروں کے لیے نازل ہوئی ہے جو کافر قرآن کی بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے اور سامنے بیٹھے ہوئے بھی اپنی توجہ ہٹا لیا کرتے تھے یا اپنی پیٹھ پھیر لیا کرتے تھے اور پیٹھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا کرتے تھے، یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو اللہ نے انہیں جھٹکا دینے کے لیے بتایا کہ ارے تم نہیں سننا چاہتے ہو تو تم زندہ ہو بھی کب؟ جو قرآن سنے اور سمجھے اور اس کے اوپر ایمان لائے وہ زندہ ہے، اور جو قرآن سننا نہ چاہے وہ مردے ہیں، اور یہ مردے تمہاری بات نہیں سن سکتے۔ تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی زندہ لوگوں کے لیے، مگر وہ زندے جو دیکھنے میں زندے نظر آتے تھے مگر حقیقت میں ان کی روحیں مر چکی تھی۔ اگر ہم ان آیتوں کو وہاں پر مراد نہ
معنی لے کر قبروں اور مزاروں پر فٹ کر رہے ہیں تو ہم بجائے کعبے کے ترکستان پہنچ رہے ہیں، معنی کہیں کے کہیں پہنچائے دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہو رہی ہے۔ یہ کائے سے کمی ہو رہی ہے؟ کم علمی کی وجہ سے۔ موبائل میں کسی مولوی نے ظاہری ترجمہ بیان کر دیا، ہم اس پر ایمان لیا۔ اب کیا معلوم کون قسمت سے بیان کر رہا ہے؟ مسجدوں میں لوگوں نے اس کے ظاہری معنی لکھ کر لٹکا دیے، ہم نے پڑھ کر دیکھ لیے، ہم سمجھ لیے کہ یہی ان قبروں اور ان مزاروں کے لیے یہ آیت مراد ہوگی۔ تو میں نے اس بطور نمونہ چھوٹی سی ایک مثال دی ہے کہ یہ قرآن عظیم نازل ہوا ہے تو یہ اپنے اندر حقیقی اور مجازی دونوں طرح کے معنی کے اعتبار سے نازل ہوا ہے۔ کہیں لفظ کے وہی معنی مراد ہیں جو لغتوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور کہیں وہ معنی مراد ہیں جو اشارے اور کنائے سے بیان کیے گئے ہیں جسے اہل علم سمجھتے ہیں۔ اور یہ علم چاہے وہ لغت کے اعتبار سے، چاہے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ہو، یہ مفسرین کرام کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے عربی لغت، گرامر اور اصول و ضوابط، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس کی صحیح تفسیر اور صحیح معنی لوگوں تک پہنچائیں۔ اور جب مفسرین کرام اپنا یہ حق ادا کر چکتے ہیں تو پھر ذمہ داری آتی ہے فقہائے کرام کی، اور وہ فقہائے کرام پھر ان کے لفظی ترجمے کو دیکھ کر، عربی لغت اور قانون کے اعتبار سے ان کے معنی کو سمجھ کر پھر عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ کون سی آیت سے شریعت کا کون سا حکم ثابت ہوتا ہے، عبارت النفس سے کیا ثابت ہوتا ہے، اشارت النفس سے کیا ثابت ہوتا ہے، دلالت النفس سے کیا ثابت ہوتا ہے، اقتضاء النفس سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ امر کسی چیز کا وجوب ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، نہیں کسی چیز کی حرمت ثابت کرنے کے لیے آتی ہے۔ ان معنی کے اعتبار سے پھر اس پر نظر ڈالتے ہیں فقہائے کرام، تو وہ اس کے معنی شریعت کے دائرے میں ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے قرآن کو شریعت کے معنی کے اعتبار سے سمجھنا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کا کلام کن چیزوں کو حلال قرار دے رہا ہے، کن چیزوں کو حرام قرار دے رہا ہے، اور ہمیں اپنے دین کے زندگی گزارنے کے کون سے طریقے بتا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے تمام اصول اور ضابطے سامنے رکھ کر جب ہم قرآن عظیم کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تب کہیں جا کر صحیح معنی میں قرآن کا حق ادا ہوتا ہے۔ ورنہ جیسے آپ نے علماء کرام سے سنا کہ یہ قرآن کو اپنے اندر بہت سے رنگ رکھتا ہے، کوئی تو اوپر سے اس کے الفاظ ہیں مگر الفاظ بھی کام کرو۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کا خالی لفظ آپ پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو بیکار ہو جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم قرآن کا صرف ایک حرف بھی پڑھتے ہو تو اللہ تمہیں 10 نیکی عطا فرماتا ہے، پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو پڑھنا چاہتا ہے قرآن لیکن اس سے پڑھا نہیں جاتا، زبان سے لفظ صحیح ادا نہیں ہوتے اور وہ کوشش کرتا ہے ادا کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ اسے دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر سب کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں گھر پڑھنے میں تو اللہ تعالیٰ اسے 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو کسی بھی طرح قرآن عظیم کی تلاوت اور اس کا لفظ اور اس کے معنی فائدے سے خالی نہیں ہے، ہر حال میں یہ اپنے اندر فائدہ رکھتا ہے۔ زیادہ لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، آپ مولوی صاحب سے سن چکے ہیں۔ بس یہ میں نے ایک مثال کے طور سے اس لیے آپ کو باخبر کیا کہ آج دنیا میں اس موبائل میں ہر گھر میں مولوی پیدا کر دیے، نہ مدرسے جانے کی ضرورت ہے، نہ یہ تمام گرامر اور قاعدے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس کو دیکھو مفتی بنا ہے، فتوے جاری کر رہا ہے۔ اب سننے اور ماننے کے لیے کوئی ہم سے نہیں پوچھتا، جو پوچھتا ہے بحث کرنے کے لیے پوچھتا ہے، مولوی صاحب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ نہیں صاحب، تو پھر اس کا یہ مطلب کیا ہوگا؟ اِنَّكَ لَا تُسْمَعُ الْمَوْتَىٰ۔ اگر قرآن کا یہ مطلب نہ ہوتا تو پھر حدیثیں غلط ہو جاتی، کیونکہ حدیثوں سے ثابت ہے قبر والوں کا سننا۔ تو قرآن اور حدیث آپس میں لڑتے نہیں ہیں کہ قرآن منع کرے قبر والے نہیں سن سکتے اور حدیث کہے کہ ہاں سن سکتے ہیں۔ وہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ قرآن عظیم وہ بھی اللہ کی وحی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ حدیث بھی اللہ ہی کی وحی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اسے تلاوت نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے رسول کوئی بھی بات اللہ کی وحی کے بغیر بیان نہیں فرماتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اپنی خواہش اور اپنی آرزو سے ہمارے رسول خود بیان نہیں کرتے ہیں، وہ جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم اپنے مردے کو قبر میں دفن کر کے واپس ہوتے ہو تو وہ تمہارے پاؤں کے چلنے کی آواز سنتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. جب حدیث کہہ رہی ہے کہ مردہ عام اگر ہو وہ تمہارے پاؤں چلنے کی آواز سن رہا ہے، تو جب ہم اللہ والے کی قبر پہ جا کر اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں تو کیوں نہیں سنے گا؟ پاؤں کے چلنے کی آواز سن سکتا ہے، ہمارے منہ سے کہتے وقت کیا وہ اپنے کان بند کر لے گا؟ معلوم ہوا کہ قرآن سے جو ہم معنی سمجھ بیٹھے ہیں صرف ظاہری لفظوں کو دیکھ کر وہاں پر ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، جس سے قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے. ورنہ قرآن حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ہماری سوچ، ہماری فکر اور ہماری کم علمی کی وجہ سے ہمیں ٹکراؤ نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود مفتی اور مولوی نہ بن کر جو صحیح معنی میں مدارس سے باصنف طریقے سے مفتی اور عالم بنے ہیں، اللہ ان سے رجوع کر کے ہمیں اپنے مسائل حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری باتوں سے گمراہ ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.